بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ اردو نشریات میں پروگرام ہوا شافی کے ساتھ ہوا شافی ٹیم کا مولانا سید احمد خان صاحب، عمر ہارون صاحب اور خاکسار عرفان احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام حسب ثابت جو سیٹرڈے کے دن ہوا کرتا ہے اسی روٹین میں آج ہم نے پروگرام جو ہے جمعے کے دن رکھا ہے، اور آئندہ سے بھی یہ پروگرام جو ہے جمعے کے دن ہوا کرے گا۔ بیچ میں ایک دن ہم نے ٹیوزڈے کو ایک اسپیشل پروگرام کیا تھا کہ جو سوال اکٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم حل کر لیں۔ زیادہ زیادہ سوال جو ہیں جتنے بھی نکل سکتے ہیں وہ لوگوں کے سوال اس وقت راز صاحب سے پوچھ لیے جائیں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی کافی سوال جو ہے اس دن بھی پورے نہیں ہو سکے، اور آج پھر جو ہے 4 صفحے میرے پاس بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ہم نے جو گروپ بنایا تھا اس کا رزلٹ ہے۔ اس گروپ میں لوگ کثرت کے ساتھ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں، لیکن بعض ایسی باتیں پوچھ رہے ہیں جس کا گروپ سے تعلق کوئی نہیں یا وی او جی سے تعلق کوئی نہیں۔ مثلا بعض ہومیوپیتھکس کے نام پوچھے ہیں کہ جی فلانا ہومیوپیتھک کا ایڈریس دے دیں ہمیں، یا فلانے محلے میں کوئی ہومیوپیتھک ڈبہ میں بیٹھتا ہے اس کا نام ہمیں بتا دیں۔ یہ ہمارا کام نہیں۔ ہم نے جو ہمیں سوال آپ سے پوچھے گا آپ کی بیماری کے بارے میں، وہ ہم ریکویسٹ رانا صاحب کا اگر رکھ دیں گے کہ بھئی یہ ایک مریض ہے جو یہ اس کے لیے علاج چاہتا ہے، اس کے لیے دوائی چاہتا ہے، رانا صاحب وہ دوائی بتا دیں۔ جو بات ہم اپنے پروگرام میں کریں اس کا کانٹیکٹ موجود ہو، اس کے لیے ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کی اگر مدد کر سکتے ہیں تو کر دیں گے۔ جیسے کل ناروے سے کسی نے پوچھا تھا کہ مشتاق ہومیوپیتھک ڈسپینسری کا نام آپ کے پروگرام میں لیا گیا ہے، ہمیں ان سے رابطہ کرنا ہے، آپ ہمیں ان کا ایڈریس لے کے دیں، اور رات میں نے تلاش کر کے تو وہ ان کو دے دیا۔ لیکن ایسے سوال کرنا کہ بھئی طاہر آباد میں ایک ڈسپینسری ہے اس کا نام آپ کو پتہ ہے، ایڈریس دے دیں، یا یہ کہ مبشر صاحب کون ہے جو ہومیوپیتھک کا کام کرتے ہیں ان کا نام ان کا ایڈریس ہمیں بھجوا دیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام آپ کی بیماری کا جو بھی آپ کو بیماری ہے جو تکلیف ہے وہ ہمارا کام ہے کہ رانا صاحب کے سامنے رکھیں، اور رانا صاحب جو جواب دیں گے وہ آپ یوٹیوب پہ چینل میں جا کے سن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان تمام احباب کا، خواتین و حضرات کا جنہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے اور پروگرام میں رانا صاحب کی دوائیوں سے جن کو آرام آیا ہے، ان کا آج بہت لمبا ذکر ہے لیکن میں وہ سارا نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ گروپ بننے کے بعد گروپ میں 500 قریب آدمی ہیں اور ان سب نے ہی رانا صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے اور اس کو سراہا ہے۔ ایک تو میں مثال کے طور پہ پڑھ دیتا ہوں، ڈاکٹر امت الجمیل کوکب صاحبہ ہیں جو پاکستان سے لکھتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بہت مفید معلومات فراہم کرتے ہیں، آپ سب کی کوششوں سے پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اللہ سب کو جزا دے۔ خاکسار کی درینہ خواہش پوری ہوئی ہے، حضور کی وفات کے بعد اب دوبارہ اسے جاری کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ترقیات عطا کرے۔ میں نے خود بھی حضور کی کلاسز سننے کے بعد حمید میموریل کالج میں BHMS کیا ہے، حضور کے تمام نسخہ جات سے استفادہ حاصل کرتی ہوں، آن لائن مریض چیک کر کے انہیں نسخے فراہم کرتی ہوں، آپ کے پروگرام سے بھی مستفیض ہو رہی ہوں۔ انہی ڈاکٹر صاحبہ نے ہمارے پچھلے ایک پروگرام میں جو کافی پرانا پروگرام تھا پچھلے سال مئی کا، اس میں کوئی مسٹیک تھی جو انہوں نے اب ٹھیک کروا دی ہے، اور ان کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں۔ اسی طرح فلوریڈا امریکہ سے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک دوائی بھی پوچھی ہے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے، اگر وہ مجھے اس کو مل جاتا ہے تو میں وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں گا۔ ان کا نام ہے جی محسن نعیم صاحب، یہ فلوریڈا امریکہ سے لکھتے ہیں۔ This is Mohsen Naeem from Florida. I have been trying to reach Dr. Sahib and text him as well couple of times. I totally understand that he is overwhelmed and very busy and appreciate his kindness at all the time, and of course all of you gentlemen as well. I sent pictures of my daughter's face that has very hard, tough acne, and she is 25 now and had acne from very young age. It is getting very bad with the stress of medical school and weaving face masks. Please advise
میں انہی نسخوں سے عرصہ دراز سے علاج کرتا آ رہا ہوں لوگوں کا، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے لوگوں کو انہی نسخوں سے شفا ہو رہی ہے، انہی نسخوں کے ساتھ اور اللہ کے فضل سے شفا ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں سب سے معذرت خواہ ہوں جن کو بھی یہ میرا فکرہ برا لگا۔ باقی میں تو کچھ نہیں ہوں، نہ ہی میری کوئی حیثیت ہے، نہ ہی میری کوئی وقت ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ تکبر کس بات کا، غرور کس بات کا، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ اینی وے، اب آپ نے وہ سوال کیا تھا کہ کیا جی گھٹنوں کا مسئلہ ہے جس کی گھٹنوں کا دوائی ہومیوپیتھک وہ کھا رہے ہیں، تو کیا اس کے ساتھ جو ڈیابیٹک کی دوائی بھی شروع ساتھ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، ڈیابیٹک کی دوائی گھٹنوں کے ساتھ تھوڑے سے گیپ، اگر ہومیوپیتھک دوائیں ہیں دونوں تو تھوڑے سے گیپ کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک رانا صاحب میں درخواست یہ کرنی کہ اس کے اندر دونوں نمبر لکھے ہوئے ہیں، ہارون صاحب کا بھی میرا بھی، اور لوگ دونوں نمبروں کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک نمبر کے اوپر اگر گروپ میں آنے کے لیے ایک نمبر کو انفارم کر دیں وہ کافی ہے۔ اسے یہ کہ ہمارا ٹائم سرو ہوتا ہے، میں سرچ کر کے جاتا ہوں تو پتہ لگتا نہیں تو آلریڈی گروپ میں موجود ہے، اس لیے کہ ہارون صاحب کو بھی وہ گیا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے ایک ریکویسٹ ڈالی تھی گروپ کے اندر کہ صرف دونوں میں سے ایک کو چوز کر لیں، اس نمبر کے اوپر لکھ دیں کہ بھی آپ ہمیں گروپ میں ڈال دیں، اس سے ذرا سہولت ہو جائے گی اور ٹائم بچ جائے گا۔ جی آپ نے کلیئر کر دیا ہے۔ ہاں لوگ، میرے پیارے دوستوں، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، ابھی جو عرفان خان صاحب نے ریکویسٹ کی ہے اس پر برائے مہربانی عمل کریں، ہمارا ٹائم بھی بچائیں، اپنا ٹائم بھی بچائیں۔ تو چلیں جی، نیکسٹ کوسچن پلیز۔ پوچھا جی اعصابی اور جسمانی کمزوری کے نسخہ جات جو ہیں وہ کب تک گروپ میں ڈالیں گے؟ دیکھیں، ہم آہستہ آہستہ سب ڈال رہے ہیں باری باری کر کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ قریب وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ ٹھیک۔ لجنا عمر 31 ایئرز، مجھے سویر سینس ہے جس کی وجہ سے مجھے پوسٹ نوزل ڈرپ ہوتا ہے، ریشہ ناک اور گلے کے پیچھے پھنس جاتا ہے جس کی وجہ سے میرے کانوں اور سر کے اوپر والے حصے اور کنپٹیوں میں اور گلے میں درد کھچاؤ رہتا ہے۔ اس کا نسخہ تو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے، سائنوسائٹس کا۔ اس کے لیے آپ کالی بائک 30، ہیپر سلف 30 اور ایجنڈم نائٹریکم 30 باری باری دن میں 3 دفعہ کھائیں تو اللہ کے فضل سے آپ کو کافی افاقہ ہوگا۔ تو یہ ہر کوئی جس کو بھی سائنوسائٹس کا مسئلہ ہے وہ یہ نسخہ کھا سکتا ہے۔ مسوڑوں میں پانی پڑ جانے سے مسوڑے دانتوں کو چھوڑ رہے ہیں، دانتوں کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، برش لگانے کا بہت خرچہ ہوتا ہے، کوئی دوائی جس سے دانت سیدھے رہیں اور برش کی ضرورت نہ رہے؟ بریسلیٹ۔ دیکھیں جی، دانت اگر ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو وہ تو سیدھے کسی نہ کسی طریقے سے تو کرنے پڑیں گے۔ ٹیڑھے اگر دانت ہو گئے ہیں وہ تو دوائیوں سے ٹھیک سیدھے نہیں ہوں گے۔ ہاں، آگے آئندہ سے وہ آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر مجھے نہیں پتا آپ کی عمر کیا ہے اور آپ کو کب سے یہ مسئلہ ہے۔ یہ مسوڑوں کے معاملے میں نے پہلے بھی دوائیں بتائی ہوئی ہیں، جن کو بھی مسوڑوں کا مسئلہ ہو ان کو سفلینم 1000 میں ضرور کھانی چاہیے ویکلی، یہ 2 ہفتے بعد، اور اس کے ساتھ ان کو پروپولس مدر ٹنکچر ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ تو باقی اگر آپ کو وہ بریسلس لگنا ہے تو پھر وہ لگنا ہے، وہ اس کا کوئی میرے پاس علاج نہیں۔ اچھا جی، بچی جس نے 1 سال کی عمر میں انگوٹھا چوسنا شروع کیا اور اب 18 سال کی ہے اور اب بھی انگوٹھا چوستی ہے۔ میں نے 38 سال کی بھی دیکھی ہے انگوٹھا چوستی تھی۔ اس کے لیے کلکیریا فاسٹ 30 سے شروع کریں، 1 مہینہ دیں، 1 مہینے کے بعد چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کہ صورتحال میں فرق پڑا ہے، پھر نہیں پڑا پھر کلکیریا فاسٹ 200 میں دیں۔ تو اس طرح دیں کلکیریا فاسٹ۔ یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بچوں کو عادت ہو جاتی ہے، انگوٹھا چوستے ہیں، کوئی انگلی چوستے ہیں، کوئی کپڑے چوستے ہیں، کوئی دوپٹہ چوستا ہے، کوئی قمیض کا کارنر چوستا ہے۔ یہ ایسی عادتیں بچوں میں پائی جاتی ہیں۔ ایسے تمام بچے یا بڑے جو بھی انگوٹھا چوستے ہوں یا کپڑے چوستے ہوں ان کو کیلشیم فاسفوریکم دینی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں انڈین کشمیر میں ہومیوپیتھک دوائیں بہت کم ملتی ہیں، ہماری کوئی مدد کریں۔
میرا تو دل کرتا ہے جی کہ میں ہر ملک کی مدد کروں، تو جہاں تک میرا اختیار ہے، جہاں تک میرے بس میں ہے وہ تو میں کر رہا ہوں. تو اگر آپ کی کیا میں خدمت کر سکتا ہوں؟ دیکھیں میں آپ کو کوئی 100 150 200 دوائی بھجوا دوں گا، اس سے کیا ہوگا؟ پھر کل کہیں گے کہ آپ نے یہ دوائی بتائی، یہ اس میں نہیں ہے. تو انڈیا بہت بڑا ملک ہے اور انڈیا میں بہت بڑی ہومیوپیتھی کی مارکیٹ ہے. تو اس کے باوجود وہ لوگ یہ ہارمون کیا کہتے ہیں اس کے، ہارمون سپلیمنٹ نہیں بناتے، یہ ویٹامنس وغیرہ وہ نہیں بناتے. مجھے نہیں پتا کیوں نہیں بناتے، لیکن ہومیوپیتھی کی ہر دوائی وہاں سے اویلیبل ہے. آپ بامبے، کلکتہ، ان ملکوں سے، ان شہروں سے پتہ کریں، آپ کو ہر دوائی مل جائے گی. سردیوں میں وینز سکڑ جاتی ہیں، جسم میں خون صحیح نہیں چلتا، جوڑوں میں بہت اکڑن محسوس ہوتی ہے اور بہت درد ہوتا ہے، پنڈیاں پتھر جیسی ہوتی ہیں. دیکھیں جی، یہ سردیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے اور گرمیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. اس کے لیے آج میں آپ کو ایک نئی دوائی بتانے لگا ہوں جو آپ آزمائیں گے، کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت افاقہ محسوس ہوگا. میں کچھ عرصہ سے کچھ لوگوں کو دے رہا ہوں اور اس کے بڑے اچھے نتائج ملے. کسی کا بلڈ پریشر اگر ہائی رہتا ہو، یا اس طرح پنڈیوں میں درد ہو، یا جو آنتڑی شریانے ہیں یا وریدیں ہیں وہ سکڑ گئی ہوں اور سکڑ رہی ہوں، ان میں وہ لچک جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہو، تو اس کے لیے ایک دوا، ایک سپلیمنٹ ہے، اس کا نام ہے سٹرولین، CITTRULIN. یہ 6C میں آپ لے لیں، اور یا 7C میں، آئی مین D6 میں یا D7 میں، یہ آپ سٹرولین لے لیں اور اس کا استعمال دن میں 3 دفعہ شروع کریں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کا یہ جو انتڑیاں آپ کی سکڑتی ہیں سردیوں میں بھی یا گرمیوں میں بھی سکڑیں، تو اس کے لیے یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. یہ دوا سٹرولین D7 میں اویلیبل ہے، مارکیٹ میں آپ خرید سکتے ہیں. اگر آپ کو کہیں سے نہ ملے، میں تو ہوں پھر. مجھے روزانہ سوتے وقت پاؤں، ہاتھوں اور کمر وغیرہ میں خارش ہوتی رہتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر. اس کی دوائی پوچھیے گا. رسٹکس 200 میں لیا کریں. کندھے کے جوڑ فریز ہو جائیں تو کیا دوائی ہوگی؟ دائیں طرف کے لیے کون سی اور بائیں طرف کے لیے کون سی؟ کندھے کے جوڑوں میں دردوں کے لیے یا فروزن فریز ہو جائیں اس کے لیے سب سے پہلے تو سفلین 1 کی خوراک کھائیں، اور سفلین 1 کی خوراک کھانے کے بعد اگلے دن پھر اگر دایاں کندھا ہے تو سنگونیریا 200 میں، اور اگر بایاں کندھا ہے تو پھر فیرمیٹ 200 میں. تو یہ کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے یہ کندھے کے جوڑوں میں جو فروزن شولڈرز ہیں یا درد ہے کندھوں میں، یہ ٹھیک ہو جائے گی. پیٹ کے کیڑوں کے لیے سینا 200 اگر دی جائے تو کتنے دن دینی چاہیے، اور کیا یہ ہر قسم کے کیڑوں کے لیے کافی ہے؟ ہاں جی، یہ پیٹ کے کیڑوں میں اکثر ایسے کیڑے جو بچوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں یا بڑوں کے پیٹ میں ہوں، اس میں سینا 200 بہت اچھا کام کرتی ہے. لیکن اگر یہ اکیلی کام نہ کرے تو پھر میرا ایک نسخہ ہے، میں وہ دیتا ہوں، تو اس سے لگ پھل سے بڑے بڑے لمبے لمبے کیڑے بھی نکل آتے ہیں باہر. آپ سے رابطہ قائم کیا جائے. رات کو اچانک 2 یا 3 بجے آنکھ کھل جاتی ہے اور دوبارہ نیند نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ 2 یا 3 بجے ایکچولی کالی کارب کا ٹائم ہے، تو اگر کالی کارب 30 میں کھائیں تو اس سے آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. اگر 3 مختلف دوائیں دن میں 3 دفعہ لینی ہو تو اس طرح لے سکتے ہیں. پہلی دوائی 8 سے 12 بجے تک 3 ٹائم، دوسری دوائی 12 سے 16 بجے تک 3 ٹائم، تیسری دوائی
16 سے 20 بجے تک 3 ٹائم، یا ہر ایک دوائی کو صبح دوپہر شام لینا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ہم نے جس طرح لیکن اگر آپ نے 3 دفعہ، ڈپینڈ کرتا ہے دوائی کون سی ہے یا دوائیاں کون سی ہیں. اگر 8 سے 12 کے درمیان آپ نے جو لینی ہے تو ضروری نہیں 3 خوراکیں لیں، آپ 2 خوراکیں لے لیں کافی ہے. اسی طرح دوپہر کو 2، اسی طرح شام کو 2. تو اگر آپ نے 3 ہی لینی ہے تو پھر ایک دن ایک لیں، دوسرے دن دوسری لیں، تیسرے دن تیسری لیں. اس طرح بھی کر سکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو سن ہوں اور ہر کام آرام سے سست ہوں اور ہر کام آرام سے کرتے ہوں، ہمیشہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والے ہوں، ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے اور دماغ کو تیز کرنے کے لیے کوئی دوائی بتا دیں. لمبم میٹیلیکم 200 میں. پلیز، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، عمر 56 سال، چند سال روما کی تکلیف ہے، درد کے ساتھ لالی اور سوجن بھی ہوتی ہے. 1 سال سے کالی لوڈ 30 کا استعمال کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑا. اس کے علاوہ گردن پر گول چپٹے ہوئے پلین جلد کے رنگ کے کافی تعداد میں مسے یا موقع بن رہے ہیں. پاؤں کے ناخن گول مڑ رہے ہیں. روما سے پرہیز بتا دیں. اب ڈاکٹر صاحب اس قسم کے سوال جو ہیں، اب یہ 3 مختلف بیماریاں لگتی ہیں. آیا یہ 3 بیماریاں ایک بیماری کے نتیجے میں بنی ہیں یا روما علیحدہ چیز ہے؟ یہ ایک ہی بیماری ہے. جلد کا رنگ بننا بھی سب کچھ ایک ہی بیماری ہے. بات یہ ہے کہ روما کے لیے اگر 1 سال سے کالی آرڈر لے رہے ہیں تو آپ کو کس نے کہا تھا 1 سال لیں؟ آپ جوڑوں کے اگر گھٹنوں کے درد ہو گھٹنوں میں، یا ایک دائیں گھٹنے میں یا بائیں میں، آپ نے کالی آیوڈائڈ یا آرسینک آیوڈائڈ جو بھی آپ نے لی، تھوڑا چند دن لیں، ہفتہ لیں، 10 دن لیں، نہیں فرق پڑا چھوڑ دیں اس کو. لیکن جی یہ گھٹنوں کے درد کے جو نسخے اسکرین پہ بھی آ رہے ہیں، تو یہ روما کے یہ سارے گھٹنے کے درد روما ہی ہوتا ہے یا تھرائٹس ہوتا ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کے یہ نسخے اسکرین پہ بھی ابھی چل رہے تھے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مطلب کوئی بھی نسخہ ایسا نہیں جو ہم نے وہ اس میں یہ دیکھیں یہ گھٹنوں کے درد کا نسخہ ایک آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، تو یہ آپ کھا سکتے ہیں. اگر آپ کو گھٹنوں میں جیسے ڈاکٹر بولتے ہیں جی آپ کو ارتھرائٹس ہو گیا، آپ کو روما ہو گیا، آپ کو یہ ہو گیا، آپ کو وہ ہو گیا، اس کے لیے یہ سب نسخے میرے آزمودہ ہیں. اور ان سب اکثر لوگوں نے جن کو یہ میں نے نسخے دیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو چل نہیں سکتے تھے وہ چلنا شروع ہو گئے. تو فرق تو پڑتا ہے اللہ کے فضل سے، لیکن یکدم کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی. ویسے میں بتا دیتا ہوں، فورمیکا روفا 200 میں بڑی اچھی دوا ہے روما کے لیے، اور روما کے لیے کلکیریا فاسٹ بہت اچھی دوا ہے 30 میں. اور اگر اس کے باوجود سوجن ہو تو اس کے لیے آپ بیلاڈونا لے سکتے ہیں. تو اس لیے کچھ اور بھی نسخہ جات میں نے بنائے ہوئے ہیں جو ہم گروپ میں ڈالے ہوئے ہیں، وہاں سے دیکھ کے استعمال کریں آپ. یہ دیکھیں ابھی کونی میں درد ہو تو روڈینڈرون 30، برایونیا 30. تو یہ سب نسخے دیکھیں یہ چل رہے ہیں اسکرین کے اوپر. تو اسی طرح یہ سارے نسخے گروپ میں بھی ہیں. تو اگر جوڑوں کے نیچے درد ہو، ٹخنے پہ درد ہو تو لیڈم ہے. اگر درد اوپر کو آئے تو نیچے سے اوپر کو آ رہی درد تو لیڈم بال 30 میں یا 200 میں کھائیں. یہ مختلف جوڑوں کی دردوں کے لیے مختلف علامات کے ساتھ مختلف دوائیں ہیں. کاربونیم سلف ایک دوا ہے جوڑوں کے دردوں کی. یہ دیکھیں یہ پٹھوں کے جوڑوں کا نسخہ چل رہا ہے. یہ سارے نسخے آپ کے لیے لگائے ہیں، یہاں سے دیکھ کے آپ کوئی بھی نسخہ استعمال کر سکتی ہیں. کریں ایک ہی اور کچھ عرصہ کھا کے پھر دوسرا چینج کریں. کہ جس طرح بھی ابھی ہاتھ میں یہ نشان دیکھ رہے ہیں، انگلیاں دکھا رہے ہیں کہ ریڈ ہے ساری، یہ فورمیکا روفا ہے جوڑوں کے ورم کے لیے، گھٹنے میں ورم کے لیے. تو لیکن جوڑوں کے درد اور گھٹنوں کے درد کے لیے کسی کو اگر درد زیادہ ہے یا بہت زیادہ دردیں رہتی ہیں، یا 20 سال سے یا 15 سال سے دردیں جا رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے میڈورائنم CM کی ایک خوراک کھائیں.
ایک ہفتے کے بعد سفلینم CM کی ایک خوراک کھائیں، اس کے بعد پھر یہ دردوں کی دوائیں شروع کریں تو اللہ کے فضل سے مجھے جلدی فاقہ ہوگا۔ Had a late trimester miscarriage due to the abnormal heart. Any medicine that can be taken for next pregnancy to avoid baby having a heart defect. لیکن یہ بیبی کو ہارٹ افیکٹ کیوں ہوا، اس کی تو وجہ پتہ نہیں چاہیے۔ مس کیریجز تو اکثر میں نے پچھلے 2-3 پروگرام میں بتایا تھا کہ مس کیریجز عموماً یوٹرس کے چھوٹا ہونے سے، جو 6ویں 7ویں ہفتے ہو جاتا ہے یا 8ویں 9ویں ہفتے ہو جاتا ہے، ایسی خواتین کا یوٹرس چھوٹا ہوتا ہے، وہ اس کو سنبھال نہیں سکتا تو وہ مس کیریج ہو جاتا ہے۔ تو یوٹرس مس کیریج سے بچنے کے لیے سب سے اچھی دواؤں میں سے جو میں دوائی دیتا ہوں وہ ایک تو ہے CPR CM میں، مس کیریج کے فوراً بعد، پھر اس کے بعد وائبرونم اوپولس مدر ٹنکچر میں 10 قطرے صبح 10 قطرے شام، کم از کم 1.5-2 مہینے کنٹینیو۔ پھر اس کے بعد جب وہ 3 مہینے کم سے کم، کسی کو بھی مس کیریج اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو ان کو کم از کم 3 مہینے تو بالکل اگلی پریگنینسی کا نہیں سوچنا چاہیے، ان کو 3 مہینے انتظار کرنا چاہیے۔ 3 مہینے میں آپ یہ دوائیں کھا سکتی ہیں جو میں بتا رہا ہوں، لیکن 3 مہینے پریگننٹ نہ ہوں۔ پھر تیسرے مہینے اگر آپ پریگننٹ ہو گئی ہیں تو پھر آپ پریگنینسی کے فوراً بعد CPR CM میں خوراک کھا لیں، اور سیکل کور 200 میں 2 بار ہفتے میں آپ کھائیں تو اللہ کے فضل سے آپ کی پریگنینسی سیو ہو سکتی ہے۔ Which medicine can be taken to avoid blood clotting, thickening while pregnant and to keep placenta healthy? آرنیکا، لیکسز، لیڈم اور ایکونائٹ 200 میں ملا کے آپ پوری پریگنینسی ہفتے میں 2 بار کھاتے رہیں، میں اللہ کے فضل سے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کا خون کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، نہ تھن ہوگا، نارمل رہے گا۔ Protein S level gets low when pregnant. Any medicine suggestions? پروٹین کم ہو جاتا ہے کیا ہے؟ ہاں جی، تو اس میں کیا، پروٹین کھائیں، پروٹین کم ہو جاتا ہے پروٹین کھائیں، انڈے کھایا کریں۔ protein S level gets low when pregnant. Any medicine suggestions? آپ پروٹین کھانی چاہیے بیسیکلی، تو پھر ہاں جی، پروٹین کم ہوتا ہے پروٹین کھائیں۔ میرے دانتوں سے اکثر خون آتا ہے، خاص طور پر صبح کے وقت خون محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی مسوڑ کہیں سے پھول بھی جاتا ہے، درد بھی ہوتی ہے۔ میں دانتوں کی صفائی بہت خیال سے رکھتی ہوں، کچھ دن ٹھیک گزر جاتے ہیں، پھر دانتوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ دیکھیے جی، یہ دانتوں سے جو خون بہتا ہے یہ پائیوریا کی تکلیف ہوتی ہے ایکچولی، تو اس کے لیے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ سفلینم 1 میں کھایا کریں اور پروپولس مدر ٹنکچر استعمال کیا کریں۔ لیکن دانتوں کے انفیکشن کے لیے میں نے بڑی دفعہ ایک نسخہ دیا ہے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نسخے سے خدا تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے اور لوگوں کے انفیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، کہ ڈاکٹر نے، ڈینٹسٹ نے ان کو اینٹی بایوٹک لکھ کے دی تھی 1 ہفتے کی، کہ یہ 1 ہفتہ کھانے، آپ کے دانتوں میں بتھوڑوں میں بہت سخت انفیکشن ہے تو یہ آپ کو تو اینٹی بایوٹک کھانی پڑے گی۔ تو ان کو میں نے کہا کہ آپ اینٹی بایوٹک چھوڑیں، آپ یہ 2 دوائیاں کھائیں اور جا کے ہفتے بعد ٹیسٹ کروائیں۔ خیر انہوں نے میری بات مان لی، وہ چلے گئے، ہفتہ بعد انہوں نے دوائیاں کھائیں جو میں نے ان کو بتائی تھیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو کون سی تھیں۔ جب ہفتے کے بعد وہ ڈینٹسٹ کے بعد دوبارہ گئے تو اس نے ایکس رے کیا، اس نے کہا کہ ویری گڈ، دیکھا نا انفیکشن ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ وہ دوائیں تھیں ہیپر سیلف 200 میں اور کلکیریا سیلف 200 میں نے ان کا 2-3 دفعہ دن میں کھائیں تو انفیکشن دور ہو جائے گا، اللہ نے فضل کیا، ہو گیا۔ تو اس لیے دانتوں کے لیے یہ 2 دوائیں تو ابھی میں نے یہ بتائی ہیں۔ پروپولس میں نے کئی دفعہ بتائی ہے، یہ کیڑا اگر لگ جائے، سیاہ ہو جائیں تو کریوزوٹم دوا ہوتی ہے، وہ آپ کھائیں۔ تو دانتوں میں درد وغیرہ ہے تو اس کے لیے پلنٹاگو آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر۔ تو
ویسے پروپرلی سے اگر آپ لگاتے رہیں گے تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے کسی اور دوائی کی. سوئٹزرلینڈ سے سوال پوچھا جی، السلام علیکم، یہ دوائی مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتائی تھی میری بیٹی کے لیے، ایکوٹین 200 اسٹرامونیم 200 صبح شام دیں 2.2 بار ویکلی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ صبح شام 2.2 بار ویکلی یہ 2 دوائیاں میں نے ہفتے میں 4 بار مطلب دینی ہے. آپ پلیز کنفرم کروا دیں، میں نے کبھی ہومیوپیتھی یوز نہیں کی اس لیے آئیڈیا نہیں ہے. میں نے اس نسخے پہ بڑا کلیئر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے یہ دو دوائیں ایکونائٹ ہفتے میں 2 بار اور 2 بار ہفتے میں اسٹریمونیم دینی ہے. 2.2 تو میں 2 کے بعد 2 بار میں نے لکھا تھا، 2 بار. اب لوگوں کو اردو بھی لوگ بھول گئے ہیں، یا ان کو اردو پڑھنی نہیں آتی، یا یہ یہاں کے بورن بچے ہیں، مجھے نہیں پتا اس چیز کا. تو وہ اگر کلیئر لکھا کریں اور اسی کے ساتھ پھر وہ آ جائیں اپنے گروپ میں شامل ہو جائیں UG میں. اس میں بہت ساری ہدایات لکھی ہوئی ہیں کس طرح دوائی استعمال کرنی. وہاں سے ایزیلی آپ پوائنٹ دیکھیں. ہر ایک بندہ مجھے میسج تو کر سکتا ہے، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں ہر ایک کو جواب دے سکوں. تو اس لیے یہ گروپ بھی تشکیل دیا گیا تھا کہ کچھ بوجھ کم ہو. یہ ہدایات تو 1000 بار بتائی جا چکی ہیں، کیسے دوائی کھانی ہے، کتنی بار کھانی ہے، کتنے دن کھانی، کتنے عرصہ کھانی. یہ تو بہت بار اس پہ تبصرہ ہو چکا ہے. بہرحال اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کا کام تک مجھے اسی وقت میسج کرتے کہ یہ 2.2 کیا ہے. اینی وے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. ایک نے تو پوچھا تھا کہ یہ جو بار بار لکھا ہوا ہے یہ بھی کوئی دوائی ہے؟ ہاں جی مجھے بھی پوچھا میں نے تھا. پھر انہیں بتا دیا تھا کہ یہ بار بار میں نے لکھا تھا ملا کر لیں. انہوں نے کہا جی 2 دوائیاں مل گئی ہیں، تیسری نہیں مل رہی. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا میں نے تو لکھی 2 تھی ان کو. میں نے کہا جی تیسری کون سی دوائی؟ انہوں نے کہا یہ ملا کر. میری بیٹی کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں جیسے رات کو ٹڈی بولتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کانوں میں آوازیں آتی ہیں جیسے ٹڈی بولتی ہے. ٹڈی جیسے وہ رات کو آواز نہیں آتی کانوں میں اس کی. جی سمجھ گیا. ایک منٹ میں آیا. ہارون صاحب جی بہت سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے کہتے ہیں ہم نے پروگرام میں آنا ہے. میں نے تو کسی کو آپ نے منع کر دیا، میں نے کسی کو وہ نہیں بھیجا تھا، صرف 3 بندوں کو بھیجا جو پروگرام کرتے ہیں. تو چلیں اس میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کے گروپ کے لیے کچھ میں تھوڑا بتانا تھا کہ اگر کوئی دوست سوال پوچھتا ہے تو یہ نہ پریشان ہو کے ان کی وائس ریکارڈنگ یا میسیجز یا نام جو ہیں وہ بولے جائیں گے. تو وہ پرائیویسی ہے ہر پیشنٹ کی، چاہے وہ مرد ہے یا خواتین ہے، تو اس کو مد نظر رکھا جائے گا. ان کا سوالات جو ہیں وہ پوچھ لیے جائیں گے. بس یہی تھا. مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یہ لوگوں کو کہاں سے لنک کہاں سے ملا کہ آج پروگرام ہو رہا ہے، یہ لوگ پروگرام میں آنا چاہتے ہیں. میں نے تو 4 آدمیوں کے علاوہ لنک نہیں بھیجا کسی کو، صرف انفارمیشن بھیجی تھی. اچھا جی، سعید صاحب کہتے ہیں جی میں نے 3 ماہ ڈاکٹر سعید صاحب کی بتائی ہوئی دوائی PCOS کے حوالے سے باقاعدگی سے لی ہے. اللہ کے فضل سے میرا ٹیسٹوسٹیرون ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پیریڈ پھر بھی نہیں آئے. نیٹوریم مر 1000 کی دن میں 3 خوراکیں میں نے لی ہیں لیکن پیریڈ نہیں آئے. میری عمر 26 سال ہے، جسم بہت زیادہ پھول رہا ہے. آپ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں. لیکن جی ٹیسٹوسٹیرون لینے سے ان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول ٹھیک ہو گیا ہے، پیریڈز نہیں آئے، پیریڈز بھی آ جائیں گے. ڈاکٹر میں اور بھی لی نہیں آیا تو کوئی تھوڑا سا صبر بھی کیا کرے نا. ایک دم دوائی کھا کے اس کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں.
آپ چاہتے ہیں یہ ہیں کہ ادھر دوائی کھائے ادھر سارا کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. دیکھیں جس طرح آپ کا ٹیسٹوسٹیرون اللہ کے فضل سے لیول پہ آیا ہے, اسی طرح یہ دوسری بھی دوائیں آپ نے آپ جو کھا رہی ہیں, آپ دوائی نہ چھوڑیں. آپ دوائی کھا, اس میں پلسٹیلا بھی ہے, آپ پلسٹیلا 30 میں دن میں 3 دفعہ لینا شروع کر دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے پیریڈز آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن صبر کے ساتھ, بالکل صبر کے ساتھ دوائی کھائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے, کئی پروگراموں میں لوگ آ کے بتاتے بھی ہیں. تو اس لیے یہ سب لوگ صبر کے ساتھ اگر آپ دوائی کھانا شروع کریں اور کھاتی رہیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اچھا یہ دوائی چینا سیا کو اپینڈکس میں استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ تنزانیہ سے کسی نے پوچھا ہے. کون سی دوائی؟ کسی نے ان کو بتایا ہے چینیا سی ایکینیشیا. ہاں یا ایکینیشیا ہوگا, ایکینیشیا بالکل. ہاں جی, کیا نہیں کرنا ایکینیشیا کو چاہیے؟ اپینڈکس میں استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جی, ایکینیشیا کی ضرورت ہی نہیں اپینڈکس میں. اپینڈکس کی دوائیں ہوتی ہیں, اور اپینڈکس کے لیے اگر کسی کو اپینڈکس سے پتہ چل جائے تو وہ برائیونیا 50 ایم کی خوراک کھائے یا سی ایم کی. اگر نہیں اویلیبل, آئرس 10X 200 میں, بیلاڈونا 200 میں, برائیونیا 200 میں, یہ تینوں دوائیں کھائے, اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے اپینڈکس. مردوں اور عورتوں کے جسم پر ہلکے پیلے رنگ کے داغ بن جاتے ہیں, اس کی کیا دوائی ہے؟ دیکھیں جی, ہلکے اور پیلے رنگ کے داغ جب بھی بنے کسی کے بھی تو اس کی دوائی چیلیڈونیم ہوتی ہے. عمر 61 ایئرس, ٹانگ پر وینز اکٹھی ہو گئی ہیں, شدید درد ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سٹرولین کا ذکر کیا تھا, اور سٹرولین کھائیں. اگر وہ نہیں ملتی تو ہیمامیلس 200 میں اور آرنیکا لیکسس 200 میں, باری باری دونوں کھائیں. باری باری مینز کہ پہلے ایک پھر دوسری, پھر ایک پھر دوسری. سرودا پاکستان سے پوچھا ہے جی, لجنا 58 ایئرس ایج ہے, ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے, سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے, اس وقت یہ بڑا نہیں آ رہا یار, کبھی منٹ 5 اور کبھی 10 منٹ کے لیے, اس وقت کارٹاگوس 2 ایکٹونیا 200 میں لیتی ہوں, یہ ٹھیک ہے؟ پھر دینا, اور نکسامیکا اور کاربووچ بھی دیتی ہوں 200 میں, تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ساتھ ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ کیوں ہوتا ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن اگر کسی کو ایسی ہو پرابلم جن کا دل کی دھڑکن تیز ہو تو وہ میں 2-3 دوائیں بتا دیتا ہوں, ان میں سے وہ کوئی بھی لے سکتے ہیں. اس وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہے, اس کے لیے تو گریڈیکس ہے. گریڈیکس 10-15 قطرے پانی میں ڈال کے دیں تو اللہ کے فضل سے یہ جو دل کی دھڑکن ہے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر کسی کی دھڑکن تیز ہے تھائرائڈ کی وجہ سے تو اس کے لیے لائکوپس ورجن ایک دوا ہے 30 میں, وہ کھائے تو اس کی دھڑکن نارمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر کسی کی ویسے ہی بغیر کسی وجہ کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اوروم میٹ 30 یا اوروم میور 30 یا 200 میں کھانے سے دل کی دھڑکن قابو میں آ جاتی ہے. تو اگر پھر اور بھی مطلب گلونائن اگر کسی کے پاس ہے, گلونائن کی دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ کان میں بھی آواز دیتی ہے. اگر کسی کے دل کی دھڑکن کان میں سنائی دے تو وہ گلونائن کھائے, تو گلونائن کھانے سے وہ الگ فضل سے اس کی دھڑکن ٹھیک ہو جائے. خاتمہ جی 35 ایئرس, پاؤں کی انگلیوں میں خارش ہوتی ہے اور پھر زخم بن جاتا ہے, شاید نمی کی وجہ سے ہوتا ہے, دوائی بتا دیں. پاؤں کی انگلیوں میں خارش ہوتی ہے اور پھر زخم بن جاتا ہے. نہیں, پاؤں کی انگلیوں میں خارش ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں. پیٹرولیم 200 میں کھائیں, ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. میل 62 ایئرس, دائیں بازو پر دانا ہے جو 3-4 سال سے ہے, اس میں درد ہوتی ہے,
پر نکلتا کچھ نہیں, دوائی بتا دیں. دائیں بازو پر دانا ہے, نکلتا کچھ نہیں ہے, درد ہوتی ہے. درد ہوتی ہے. مائرسٹیکا سیبیفیریا ایک دوا ہے, وہ کھائیں 30 میں. بہت سے مریض جو ہیں وہ ہاتھ سے لکھ کے تو پھر فوٹو کھینچ کے بھیجتے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ ذرا کھلا کھلا لکھا کریں اور تھوڑا سا بڑا لکھا کریں جو پڑھا جائے آرام سے. ہاں جی, وہ اتنا بریک لکھتے ہیں, مجھے بھی کئی دفعہ پھر ڈبل اینگل لگانی پڑتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا خان صاحب, آپ پوچھ رہے تھے نا کہ وہ لوگ کیوں بار بار ریکویسٹ بھیج رہے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کی, کیونکہ آپ نے دونوں گروپ میں لنک بھیجا ہوا ہے, اس لیے. نہیں, لنک کے اندر میں نے انفارمیشن دی ہے, انوائٹ نہیں کیا کسی کو. پھر اسی لنک سے تو نہیں شامل ہو رہے نہیں, کیا؟ اس لنک میں نہ کوڈ نمبر دیا ہے نہ آئی ڈی نمبر دیا ہے پروگرام کا. چلیں, چلیں عمر, آپ شروع ہو جائیں, آپ کا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. خان صاحب اس کے اندر لنک دیا ہوا ہے آپ نے, اسی لیے لوگ اس میں لنک آیا ہوا ہے. نہیں. ہاں, Few weeks ago, Rana Sahib gave me prescription of fibroids in intercourse 50 years, old woman, conium 30, lepis elp 30, calcarea floor 30, TDS plus fractionus MRQ. My question is how long the patient has to continue this treatment to finish fibroids in As long she needs. As shown delete. میری حدیث سب جواب چلا گیا ہوگا. اچھا جی, ایک آخری سوال ہے, اس کے بعد میرا خیال ہے اپنے دوست ہارون صاحب کو موقع دیا جائے. بڑا یاد ٹیڑھے سوال اس میں لکھے ہیں. ایک سوال کنفرم کرنا ہے کہ پروگرام 37 میں کسی نے پوچھا تھا کہ گلوبولس میں الکوہل ڈال دیں تو دوائی محفوظ ہو جائے گی. اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیں. اگر میرے پاس چھوٹی ہاف شیشی میں ایک دوائی گولیوں میں ہے تو اس میں کتنا الکوہل ڈالوں وہ دوائی لیکوڈ میں تیار ہو جائے, پھر اس کے ڈراپس اس کے ساتھ ہی مور دوائی بنا دیں. لیکن جی 10-12 گولیاں لیں, اس کو پانی میں گھول لیں پہلے اچھی طرح سے. جب وہ گھل جائیں گی وہ گولیاں, تو اس میں الکوہل ملا کے اس کو ہلا لیں, آپ کا محلول تیار ہو جائے گا. اس بندے کے لیے کیا دوائی ہوگی جو بہت جھوٹ کرنے کا عادی ہو؟ یہ کیا بات ہے؟ جھوٹ بولنے والوں کے لیے کلکیریا کاف دوائی ہوتی ہے. چوری کرنے والوں کے لیے, جن کو چوری کی عادت ہو اور جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو, ان سب کے لیے کلکیریا کاف فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. جنہوں نے شپانگیں بریسس لگانی ہو اپنی ٹین ایج میں, ٹیتھ صحیح کرنے کے لیے اور کافی سال بعد دانت واپس اپنی پرانی جگہ جا رہے ہوں, تو اس کو کوئی دوائی ہے کہ وہ واپس خراب نہ ہو؟ جی میں نے پہلے بتایا تھا, سفرینم میں نے بتایا تھا, سفرینم کی خوراک لیتے رہیں. کیا 3C پوٹینسی کو 4 بنا سکتے ہیں اگر 10 کانٹے الکوہل کے ہو, قطرے الکوہل کے ہوں اور ایک قطرہ 3C کا؟ دیکھیں جی, جو سی والی پوٹینسی ہے وہ سی ہی بنے گی, وہ ایکس نہیں بن سکتی. 3 کی پوٹینسی کو آپ 4 بھی بنا سکتے ہیں, 4C یا 10C یا 30C یا 200C آپ بنا سکتے ہیں, لیکن وہ 4X یا 3X یا 30X 200X نہیں بنے گی. X کی پوٹینسی ہی X بنے گی, C کی پوٹینسی C ہی بنے گی. یہ پوچھا جی ہڈیوں, پتہ نہیں ہڈیوں سے کیا مراد ہے. ہڈیوں نے
हड्डियों ने अगर मांस छोड़ दिया हो तो क्या दवा लें? अभी उनकी उम्र 50 है लेकिन स्किन बहुत लूज हो गई है, खास तौर पर आर्म में। हड्डियों ने तो देखा ही, हड्डियां तो कभी भी नहीं छोड़ती मांस को। अगर उनकी स्किन वो लूज हो गई है तो उसकी वजह पता होनी चाहिए क्यों हुई है। उनके वो मसल्स वगैरह लूज हो रहे होंगे, उनको चाहिए कि वो कॉस्टिकम वगैरह खाएं और सर्कुलेटिक एसिड, कॉस्टिकम, इस किस्म की दवाएं खाएं ताकि उनके मसल्स दोबारा बनना शुरू हों। 50 साल तो यंग है माशाल्लाह। हाँ जी हारून साहब, मेरे जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, पहला सवाल है कि एक खातून जिनकी उम्र 42 इयर्स है, उनके पीरियड्स बंद हो गए हैं कुछ अरसा से, और डॉक्टर्स ने कहा है कि उनको प्री मैच्योर ओवरी फेलियर है। कुछ अरसा वो बर्थ कंट्रोल की पिल्स खा रही थी तो पीरियड्स आते रहे हैं, अब तबीयत उनकी ख़राब होती है, उनको डायबिटीज़ भी है, कमज़ोरी होती है और स्किन पर एक्जिमा भी है। डायबिटीज़ है लेकिन डायबिटीज़ की इतनी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, और दूसरा उनकी फैमिली के अंदर हार्ट डिजीज़ भी है। उनकी वालदा साहिबा 53 साल की एज में फौत हो गई थी। ब्लड फ्लो बॉर्डर लाइन पर है, इन्फ्लेमेशन CPR भी हाई है, और हार्ट डिजीज़ फिगर आउट अभी नहीं हुआ। उन्होंने अशोका मेडिसिन ली है, एग्नस काक्टस ली है, कनाडा से वो डॉक्टर साहब से, एक और डॉक्टर से भी दवाई लेती रही हैं जिसकी वजह से उनको चक्कर आते थे, कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा है, खाने के बाद बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। अगर वो खाना ना खाएँ तो तबीयत ठीक रहती है, खाना खाने के बाद घबराहट शुरू हो जाती है, और अगर उनका लिबास तंग हो सीने से तो उनको और दिक्कत होती है सांस लेने में। ये है उनकी, और एसिडिटी भी है उन्हें। उन्हें चाहिए कि लेकेसिस 200 में हफ्ते में 2-3 दफ़ा रोज़ाना रात को खाना शुरू करें। ठीक है, अगला सवाल है, एक खातून जिनकी उम्र 57 साल है, उनके राइट शोल्डर पर पेन है। 3 माह पहले उन्होंने वज़न उठाया था, तो उनकी पेन जो है वो शोल्डर से लेकर कोहनी तक जाती है। डॉक्टर्स ने MRI किया है, उन्होंने कहा है कि थोड़ी-सी स्वेलिंग है या कोई झिल्ली जो है वो हिल गई है, और उनकी पेन जो है वो शोल्डर से ब्रेस्ट तक भी जाती है, और कोई इतनी तकलीफ होती है कि कप नहीं उठाया जाता, नीचे से ना दबाव पड़ती है। बाजू ऊपर करें तो भी उनको दर्द होती है। आकुपंचर उन्होंने नहीं करवाया। क्रंकन जिम्नास्टिक 4 बार करवा चुकी हैं, आर्निका की क्रीम भी लगा चुकी हैं। जब वो दवाई खाती हैं एलोपैथी की, दर्द रुक जाती है, कुछ अरसा बाद फिर आ जाती है। उनको चाहिए कि चैलिडोनियम 200 में रोज़ाना 2 दफ़ा सुबह शाम खाएं। एक हफ्ता फिर बताएं। ठीक है, अगला सवाल है, ये भी एक खातून का है कि उनको चक्कर बहुत शदीद आते हैं, डॉक्टर को चेक करवाया, उनके कान में जो क्रिस्टल है वो हिला हुआ है, और साथ नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की कैफियत है, गला ख़राब है, दिमाग जो है वो भारी है। अगर दिमाग सर को जो है वो बांधें तो हल्का हो जाता है, और जब आंखें बंद करें तो उनको चक्कर बहुत शदीद आते हैं। लेकिन जी वो नज़ला ज़ुकाम तो वो ग्रुप में जाके देख लें। ये चक्करों की दवाई भी वैसे है ग्रुप में, लेकिन मैं बता देता हूँ, कोकुलस, कोनियम, कालीम्योर और कालीफास 30 और ब्रायोनिया, सॉरी, ये 5 दवाएं 30 में मिला लें या 200 में, तो आप ये खुराक खाएंगी तो लगभग से आपके चक्कर रफू चक्कर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अगला सवाल है, एक खातून जिनकी उम्र 43 है, उनको 2 दिन के बाद पीरियड्स का जो फ्लो है वो बंद हो जाता है। डार्क रेड और ब्लैक कलर का डिस्चार्ज होता है तीसरे दिन। जिस्म पर हाथ लगाने से ठंडा महसूस होता है। अगर सांस अंदर को खींचे तब भी उनको ठंड महसूस होती है। अगर वो ऊपर कोई रज़ाई या कंबल वगैरह लें तब भी उनको ठंड होती है, और फैटी लीवर की वो मेडिसिन ले रही हैं पहले से। हाँ जी ठीक है, इसके साथ वो मैंगैनम एसिटिक एसिड 30 में रोज़ाना 3 दफ़ा लेना शुरू करें, अल्लाह फजल फरमाएगा। अगला सवाल भी एक लजना का है कि 4 साल से पीरियड ना हो और साथ मोटापा भी हो, और दूर की नज़र भी कमज़ोर है, धुंधला दिखाई देता है, और
اور ویٹ ان کا 97 kg ہے. گریفائٹس سی ایم کی یہ خوراک کھائیں تو اللہ کے فضل دیکھیں. ٹھیک ہے. کوئی ایسی دوائی بتا دیں کہ بچے دودھ پئیں. میرے بیٹا 4 سال کا ہے اور دودھ کا ذائقہ اس کو نہیں پسند. دودھ کا ذائقہ اس کو نہیں پسند؟ کون سا نہیں. دودھ؟ آپ کون سا دودھ دیتی ہیں اس کو؟ اس میں تھوڑی سی الائچی ابال دیں، ابال کے دیں دودھ، اور نہ ساتھ ٹھنڈا دیں. کمزور ہے وہ بچہ، چھوٹے بچے. ہاں جی، بچے جیسے جو دودھ نہ پیتے ہوں لیک ڈیفلوراٹم ان کو دینی چاہیے 200 میں، تو وہ دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر ان کو حمک آتی ہے، کئی لوگوں کو حمک آتی ہے دودھ کے اندر سے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے تھوڑی سی الائچی ڈال دیں یا کوئی ایسا فلیور ڈال دیں تھوڑا بہت، تاکہ اس کا ذائقہ چینج ہو جائے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ میری ساس کا ویٹ 78 kg ہے، ہائٹ ان کی 5 فٹ اور 3 انچ ہے. پیروں میں بے چینی اور کمر کے نچلے حصے میں درد رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا ہے. ابھی رپورٹس نہیں ملی. ٹیسٹ کروانے کے لیے کیا ہے ٹیسٹ؟ دیکھیں یہ ٹانگوں کی بے چینی وغیرہ کے لیے، اگر ٹانگوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، تو ارنیکا، رسٹاکس، برائیونیا 200 میں لیتے رہیں گائے بگاہے، تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے میری بیٹی کی ایج 38 ہے، وہ شادی شدہ ہے. 3 سال پہلے اس کے رائٹ والے ہاتھ اور بازو میں طاقت کم ہونا شروع ہو گئی تھی اور سن محسوس ہوتا تھا اور کبھی بھاری. سارے ٹیسٹ کروائے ہیں، فالج کا بھی، MRS کا بھی، لیکن کوئی پتہ نہیں چلا. اب کنڈیشن یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کام نہیں ہوتا، لکھنے اور ہاتھ کی چیزیں لکھا نہیں جاتا اور ہاتھ سے چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. 3 سال سے ایک ہی حالت ہے. کیا ہومیوپیتھک میں اس کا کوئی علاج ہے؟ کوسٹیکم 200، برائیونیا 200، آرنیکا 200 ملا کے صبح دوپہر شام 3 ہفتے کنٹینیوسلی لیں. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ایک مرد کا ہے کہ ان کی تھوڑی کے نیچے ایک سیاہ رنگ کا نشان بن گیا ہے. ڈاکٹر نے ٹیسٹ کا رپورٹ، اس کا ٹیشو کو کاٹ کر ٹیسٹ کریں گے وہ، لیکن وہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہاں جی، وہ ان کی وہ شونہائٹ فیلر ہے. یہ میری ان سے بات ہوئی تھی، لیکن ان کو بہت بے چینی ہے کہ ان کی شونہائٹ پہ فرق پڑ رہا ہے، لیکن ان کو کچھ دوائیں دی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ان کو. تو ٹھیک ہے، وہ چیک کروا لیں پہلے. لیکن وہ بہت ڈیپ ہے، ان کو بس وہم ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہاں نشان ہے ان کے، یہاں پہ، جی یہاں پر. یہاں پہ، اور نظر بھی نہیں آتا وہ، تب ہلکا سا دباسا ہے. تو بہرحال انہیں کہیں کہ ٹیسٹ کروا لیں پہلے، پھر بتائیں، اس کے بعد دیکھیں گے. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے میرے گھٹنے میں 3 ماہ سے درد ہے اور گھٹنے سے لے کر اوپر تک سوجن. ڈاکٹرز کو 2 مختلف ہسپتال میں دکھا چکا ہوں پاکستان میں. 3 ماہ سے ہو رہی ہے، فرق نہیں پڑا. عمر 57 ہے اور جوڑ اندر سے گھس گئے ہیں اور جوڑوں کے اندر لیسدار مادہ بھی کم ہو گیا ہے. دائیں کندھے میں بھی درد ہے. اور ہاں جی، تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا میڈورائنم سی ایم کی خوراک کھائیں، ہفتے بعد سفلینم سی ایم کی خوراک کھائیں، اس کے بعد روٹا، برائیونیا اور کولچیکم 200 صبح دوپہر شام کھائیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے میرے 2 بچے ہیں، ایک 9 سال کا اور 10 سال کی بیٹی. ان کی کھانا وہ کھاتے ہیں لیکن بہت کمزور اور سکنی ان کو ہوتا ہے. یہ ہے انہوں نے سوال کیا. ان کو ایسے بچے جو کھانا وغیرہ کھاتے ہوں اور کھانا وغیرہ کھانے کے باوجود بھی وہ سکنی ہوں، ان کی دوائی ہوتی ہے آیوڈم. ان کو آیوڈم 200 میں ہفتے میں 2 بار دینا شروع کریں تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ پھلنا پھولنا شروع ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال پوچھا ہے کہ امریکہ میں ایک تحقیق ہوئی تھی جس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ کووڈ کا دماغ پر کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، جس سے ان کو چکر اور دماغی روزمرہ کے کاموں میں ان کو مشکل پیش آتی ہیں، دماغی مسئلہ ہو سکتا ہے. کہتی میرے شوہر کو بھی ایسا ہی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے؟ لیکن جی اللہ تعالیٰ فضل کرے، اس کووڈ سے سب کو بچائے. یہ کووڈ جو ہے اس کی مختلف آراء ہیں مختلف ڈاکٹروں کی. تو
امریکہ میں اگر یہ ریسرچ ہوئی ہے تو امریکہ والوں نے تو بتایا نہیں کسی کو بھی، نہ وہ بتاتے ہیں. تو چکروں کی دوائی تو یہ بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتائی تھی، کسی قسم کے بھی چکر ہوں تو یہ دوائیں آپ 5 ملا کے کھائیں تو اللہ کے فضل سے آپ کے چکر ٹھیک ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال بھی ایک خاتون کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ مائگرین کے لیے آئرس پلس برائیونیا، بریسٹ گلٹی کے لیے کلکیریا فلور کونیم توجا، لیور کے لیے کارڈس مریانس چیلیڈونیم، یہ سب میڈیسن یوز کر رہی ہوں، اور شولڈر کرمپس کے لیے بھی آرنیکا رسٹاکس. ان کا یہ سوال ہے کہ 3 سے 4 پرابلمس ہے، ایج ان کی 37 ہے، اور وہ دوائیاں جب لیتی ہیں تو ان کو مشکل ہوتی ہے، درد شروع ہو جاتی ہے جسم میں، یا اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے. لیکن جی مائگرین کی جو دوائی لے رہی ہیں وہ تو جب مائگرین ہو تب لیں. ٹھیک ہے. باقی مدر ٹنچر جو لے رہی ہیں لیور کے لیے وہ سر درد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. تو باقی اور کون سی رہ گئی؟ شولڈر کے لیے بھی وہ لیتی ہیں، اور یہ لوگ اس طرح دوائیاں کھاتے ہیں جس طرح کے انہی پہ ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی دوائی آپ ہفتہ 10 دن کھائیں، اس کے بعد بتائیں جس معالج کو آپ نے بتائی ہیں. اگر میں نے بتائی ہیں آپ کو، مجھے بتائیں کہ جی میں 10 دن سے یہ کھا رہی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں ہے، یا 2 ہفتے سے کھا رہی ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سی کھانی ہے اور کون سی چھوڑنی ہے. کوئی بھی دوائی 1 مہینے سے زیادہ نہیں، ماس پائے کوئی بہت گھٹنوں کی درد یا جوڑوں کی درد ہو، اس کے لیے آپ لمبا عرصہ دوائیاں کھا سکتے ہیں. باقی یہ سر درد ہو گیا، کمزوری ہو گئی، بے چینی ہو گئی، اس طرح کی چیزیں یہ تو دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہیں. جی ٹھیک. اب یہ وہ سوال تھے جو آئے تھے مجھے ریٹرن، تو میں 2 سوال پوچھ دیتا ہوں جو آج کے پروگرام میں ہیں، جو لائیو پوچھے تھے. کہ میری عمر 36 ہے، گلے کے نیچے چیسٹ میں خشکی رہتی ہے اور جلن ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. چیسٹ میں خشکی سے کیا مراد ہے؟ ان کو خشک کھانسی آتی ہے یا ان کو نیچے چیسٹ پر یا چیسٹ سے پاس ان کو خشکی رہتی ہے اور جلن ہوتی ہے؟ چلیں آرسینک 30 میں کھا کے دیکھیں 3 دفعہ دن میں، ٹھیک ہے. 1 ہفتہ صرف. صحیح. ایک خاتون جن کی عمر 46 سال ہے، بلڈ پریشر، شوگر یا کوئی بیماری نہیں، کبھی کبھی جسم بہت وزنی بھاری محسوس ہوتا ہے، چلتے پھرتے اور سو کر اٹھنے پر جیسے کھلیاں پڑ گئی ہوں، اور کبھی جسم ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے. میگ فاسٹ 6x میں دن میں 6 دفعہ کھائیں 1-2 ہفتے. ٹھیک. دائیں سائڈ پر گردن کو ہلا نہیں سکتے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ C7 نس دب گئی ہے. گردن کو ہلا نہیں سکتے، C7 نس دب گئی ہے. جی. نس دب گئی ہے تو اس کی دوائی پھر ہائی پیریکم ہوتی ہے. ہائی پیریکم 200 میں کھائیں دن میں 3 دفعہ 1 ہفتہ. جی ٹھیک ہے. عمر 42 سال، کبھی کھانا کھاتے ہیں تو سینے سانس لینے میں پرابلم ہوتا ہے، لگتا ہے کہ گلے میں کچھ پھنس گیا ہے، اور سانس لے کر دوسرا لقمہ لیتی ہوں. پلمبم میٹیریکم کھا کے دیکھیں، جی ٹھیک. ان کو وہ سویلنگ میں پرابلم ہوگی، سویلو کرنا. اب ہو گیا ہے وقت. ہاں سب تھوڑا سا 2-3 سوال رہ گئے امپورٹنٹ، وہ صفحہ کے نیچے ہو گیا تھا. آپ نے ایک قد بڑھنے کا نسخہ ڈالا ہے اپنے اسٹیٹس کے اوپر جی، اور ایک بچہ ہے جس کے اوپر 5 سال ہے لیکن قد اس کا ہے 1 فٹ 4 انچ. تو وہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا میں قد بڑھانے کا نسخہ ابھی شروع کر سکتی ہوں 5 سال کی ایج میں یا کس ایج میں شروع کروں؟ اور بچہ آلریڈی اس کو الرجی ہے دودھ سے، دودھ نہیں پی سکتا، سویابین کا دودھ پیتا ہے اور آپ کے زیر علاج ہے. میرے زیر علاج ہے، پھر مجھے لکھیں تو بتائیں مجھے کون بچہ ہے کہ کون سی دوائی کھا رہا ہے. ٹھیک مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں. ٹھیک. بچہ جس کی 5 سال عمر ہے، جس کو خشک کھانسی ہو، سارا دن کھانستا رہے، اس کی کیا دوائی ہوگی؟ کھانسی کی دوائی یہ سردیوں کے موسم میں تو بہت ساری کھانسی کی دوائیں استعمال ہونے والی ہیں. اس میں اریلیا 30 میں ہے، آرسینک البم 30 میں ہے، کوڈینیم 30 میں ہے، سپونجیا ہے 200 میں 30 میں. لیکن خشک کھانسی کے لیے
کالیبائک ہائیوسیاسمس اور ریومیکس 30 میں ملا کے، یا ہیپرسیلف چیلیڈونیم اور کوکس ککٹائی 30 میں ملا کے. تو یہ ملا کے دو نسخے ہیں، سنگل دوائیاں میں نے بتائی ہیں، جو جس کو جو مل جاتا ہے وہ کھائے، اللہ فضل کرے گا. 2 سال کا بچہ جب بھی زکام یا ٹھنڈ لگے، استھما کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں، شدید کھانسی کے ساتھ انہیلر استعمال کرو تو طبیعت بہتر ہو جاتی ہے. کیا کوئی دوائی ہے جس سے انہیلر جو ہے اس سے جان چھوٹ جائے؟ کئی دفعہ بتائی ہیں جی دوائیں، وہ پروگرام دیکھتے نہیں ہیں، بار بار وہی سوال کرتے ہیں. میں نے اپنے کئی پروگراموں میں استھما کے علاج بتائے ہیں، استھما کی دوائیں بتائی ہیں. تو آپ وہ پروگرام دیکھیں. لیکن میں چلیں آپ کا ٹائم آپ نے پوچھا، میں بتا دیتا ہوں. اینٹیمونیم ٹارٹ، ایپیکاک، کاربوویج اور آرسینک البم، چاروں دوائیں 30 میں ملا کے روزانہ 3 دفعہ دیں. آکسیجنم 200 میں یا 30 میں دن میں 2-3 دفعہ دیں. بیسیلینم 200 میں ہفتے میں 2 بار دیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے بچے کا استھما ٹھیک ہو جائے. کہتے ہیں جی میری دوست کو ہومیوپیتھک لیکوڈ سے پورے جسم پر الرجی، ریڈنس اور دھپڑ بن جاتے ہیں. خارش سے بچنے کے لیے اینٹی الرجک ایلوپیتھک دینی پڑتی ہے، لیکن ہومیوپیتھک گولیوں سے کوئی ایسی ہے جس سے کچھ نہیں ہوتا. اس کا کوئی حل بتا دیں. ایپس میلیفیکا، ہسٹامین 200 میں دونوں باری باری کھائیں، اللہ فضل کرے. میرے میاں کے گردے 20% کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر نے 4 دوائیاں 200 کی طاقت میں استعمال کرنے کو کہا تھا. 4 ماہ سے استعمال کر رہے ہیں. اب چیک اپ کروایا ہے تو گردے 10% کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایلیسینیم کی ایک خوراک لینے 1000 کی ایک خوراک لینے کو کہا تھا، وہ دے دی ہے. 1000 نہیں جی، میں نے سی ایم کی تھی ان کا کل ان کا میں آیا تھا میسج، تو میں نے جواب دے دیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹائم ہو گیا سر. ایک آخری سوال ہے جی. جسم میں فیٹ والی گلٹیاں بنتی جا رہی ہیں جو شروع میں درد کرتی ہیں اور بعد میں درد ٹھیک ہو جاتی ہے. فیٹ والی گلٹیوں کے لیے فیوکس 6x اور فائٹولا کا بیری 6x ملا کے دونوں دن میں 3 دفعہ، اور تھوجا 1000 میں ہفتے میں 1 بار. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ رانا صاحب، آپ کا بھی، ہارون آپ کا بھی، آپ نے ساتھ دیا اور آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگلا پروگرام بھی جمعے کے دن اگلے جمعے کو شام 4 بجے ہوگا. میری درخواست ہے کہ جمعرات کے دن اپنے سوالات بھجوائیں، جمعرات سے پہلے کوئی سوالات نہ بھجوائیں. جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے. جمعے والے دن صبح 8 بجے تک آپ اپنے سوالات، اپنے بیماریاں بتا سکتے ہیں، اور 8 بجے کے بعد پھر میں اس کو فائنل کرنے بیٹھ جاتا ہوں. اس لیے اس سے پہلے کوئی دوست نہ بھجوائیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سب کا حافظ ناظر ہو اور سب بیماروں کو صحت عطا کرے. آمین.